السلام علیکم. زندگی کے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کہنا تو مجھے چاہیے تھا کہ گرما گرم ایپیسوڈ میں، کیونکہ جس طرح گرمی پڑ رہی ہے یہ ایپیسوڈ بھی گرمی ہوگا، اس لیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہیلتھ ٹپس دیں. ہمیشہ کی طرح سے ڈاکٹر افشا میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. گرما گرم سلام. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، بس جون ہے ہماری طرف بھی. بالکل. اچھا پتہ ہے بہت عرصے کے بعد اس طرح گرمی میں نے دیکھی ہے کہ جون کے فرسٹ ویک پہ 45 ٹیمپریچر پہ اسلام آباد کو ٹچ کر رہا ہے. ٹچ کر رہا ہے بالکل، اور آگے بتا رہے ہیں کہ اور مزید گرمی ہی ہوگی. اوکے، لیکن خوشخبری یہ ہے، آج موسم کا حال آپ کو شروع میں بتا رہی ہوں زندگی میں، کیونکہ زندگی کا حصہ ہے یہ بھی، کہ 10 جون سے شاید بارش کا سلسلہ شروع ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو. اور آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پہلے ڈاکٹر افشا کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے مور دین 20 ایئرز پریکٹس کری راولپنڈی میں، اور ان کی جو خاصیت ہے، جو اسپیشلٹی ہے، وہ ہے جناب بانجھ پن اور بے اولادی. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 051-410-2357. اسکرین پر بھی نظر آئے گا 0514102357. اور ان کا واٹس ایپ نمبر ہے جس پہ آپ وائس میسج کریں گے 0333-513-9482، یعنی کہ 0333-513-9482. تو آج ہم آپ سے کچھ بات کریں گے بے اولادی کے حوالے سے بھی. آپ اپنے مسائل بھی بتا سکتے ہیں. کچھ موسم کے اثرات کی بات بھی ہم لوگ کر لیں گے کہ کیا اتنی شدید گرمی میں کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. ڈی ہائیڈریشن ہو تو اس سے کس سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر افشا، کتنا پانی آج کل پئیں؟ پانی بہت زیادہ پئیں، اور پینے بھی ہوتا ہے گرمی میں، لیکن یہ ہے کہ اسپنج بین جو ہے وہ آپ لیں، اور تربوز کا جوس لے لیں. تربوز بھی کھائیں، خربوزہ کھائیں، لیکن یہ ہے کہ اگر تربوز نہیں کھا سکتے تو اس کا جوس بنا کے پئیں. کھیرے کا استعمال زیادہ کریں. وہ چیزیں جو پودینے کا پانی بنا کر پئیں، ٹھیک. وہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نمکیات ختم نہیں کرتی باڈی میں، اور آپ کو فریش اینڈ ہیلدی رکھتے ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان نچڑا سا صحیح ہوتا کہہ ہے رہی ہیں آپ، گرمیوں میں، ڈیہائیڈریٹڈ ہو تو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے وہ پھر یہ ہے کہ نمکیات جب برابر رہتے ہیں تو آپ ٹھیک سیٹ رہتے ہیں. بالکل اور صحیح. پانی سے ریکور نہیں ہوتی کچھ چیزیں، جی جی جی. تو آپ لیمن پانی اور یہ چیزیں ایکسٹرا ساتھ میں ڈائٹ میں تو اگر رکھیں. جن کو خدا نخواستہ بلڈ پریشر ہے تو وہ نمک کا کیا کریں پھر؟ نمک تربوز میں مت بالکل ڈالیں نا، ٹھیک ہے. اور سونجبین میں بھی لیمن پانی لیتے ہیں تو نمک مت استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں، مطلب آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پانی اور پانی کی انٹیک والی زیادہ ہو. چیزیں بالکل صحیح. ہوں. اور کوشش کریں کہ گھر سے باہر کم سے کم نکلیں. کم سے کم نکلیں تو سر کور کر لیں، سر ڈھانپ لیں اپنا. اور یہاں مجھے ایک چیز محسوس ہو رہی ہے کہ درخت ہم نے کتنے کم لگائے، اور ڈیولپمنٹ کی نظر ہوگی درخت وہ اگر وہ ہو جاتے، یا آج اس سال ہم یہ وعدہ کر لیتے کہ ہر انسان 2 درخت لگا لے. بالکل، ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے. اور جس طرح سے ہم گاڑی کھڑی کرنے کے لیے درخت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ شاید ہماری اسٹرگل ذرا کم ہو جائے. بالکل. درخت گورنمنٹ بھی بار بار انیشیٹ کر رہی ہے. انیشیٹ کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ درخت تو ویسے بھی لگانا چاہیے نا. وہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور آپ کے گھر کے ماحول کو، آپ کے ارد گرد کے ماحول کو بڑا فریش فیل کرواتا ہے. سنا آپ کا گارڈن بڑا زبردست ہے. جی بالکل. میرے تو گھر میں ہر جگہ آپ کو پودے ملیں گے. اچھا. انڈور بھی اور آؤٹ ڈور اور بھی. شوق کس کو ہے گھر میں؟ مجھے ہی شوق ہے پودوں کا، طوطوں کا، یہ سارے شوق ہے میرے. بالکل. اچھا، آپ سے کہ ہم لوگ بات بے اولادی کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس کا رسپانس کیا آپ کو ملتا ہے؟ اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے ٹیوب بلاکیج اور جینڈر چوائس پہ ہم نے بات کی تھی، تو اس میں جینڈر چوائس میں ہمارے پاس بہت کویسچن آئے کہ ہمارے پاس جب آپ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آنا ہو تو بیفور پریگننسی آئیں یا آفٹر پریگننسی آئیں. تو یہ ایک کویسچن جو خواتین نے کہا. تو میں جو بھی کورسز وغیرہ اپنے پیشنٹس کو دیتی ہوں وہ بیفور پریگننسی جینڈر چوائس کے. اچھا، مطلب کنسیو کرنے سے پہلے آپ میرے پاس آئیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد سلیکٹیو کچھ ٹائم ہم دیتے ہیں، وہ ٹائم جب آپ اویل کرتے ہیں کنسیو ٹو میل بیبی یا فیمیل بیبی. اچھا صحیح. تو یہ ایک کویسچن بہت زیادہ خواتین کا تھا. پھر ایزوسپرمیا کا کویسچن بہت زیادہ تھا کہ میلز کا، کہ آیا ایزوسپرمیا کا علاج ممکن ہے. اور میرے پاس اکثر لوگوں کے کویسچن یہ آئے کہ ہم تو عرصہ 17 سال سے، 15 سال سے، 14 سال سے اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے،
تو ہم نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہی نہیں, یا دکھایا بھی ہے تو ہمارا ٹریٹمنٹ ہوا نہیں ہے اس طرح. صحیح. تو اس کے لیے بڑا رسپانس ملا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس ملی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ جو میلز کو یہ اور لوگوں نے بات کرنے کا کرنے کی ہمت کی ہے. ہاں بالکل, کہ یہ ایک بیماری ہے, اس کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک بیماری ہے, اس کا لا علاج بھی نہیں ہے اور اس سے شرمانا بھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. تو میل زائگوسپرمیا قابل علاج ہے, اس کے لیے آپ ضرور میڈیکیشنز کریں, اپنے ٹیسٹ کروائیں, اس کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں یا ہمارے پاس آ کے ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں. تو اس کے مطابق جو ہم علاج کریں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو جو بانجپن ہے اس کے ڈفرینٹ کازز ہوتے ہیں. بالکل اسٹیپس ہیں. مین اس کے کیا کاز ہوتا ہے؟ مین خواتین میں اگر ہم جائیں تو مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایگوولیشنز نہیں ہوتا, یا آپ کا ٹیوبس بلاکیج ہوتا ہے, یا پولیکل سسٹل اووریز ہوتی ہیں, فائبرائڈس بہت ساری خواتین کو ہوتی ہیں جو کہ ایسی جگہ پہ یوٹس کے مقام پہ ہوتی ہیں کہ ہمارا ایگ تو بن رہا ہوتا ہے لیکن ایگ اور سپرمز کی میچ نہیں ہو رہا ہوتا, تو وہ پھر ہماری پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی. تو فائبرائڈس کا آپریٹ کروایا جاتا ہے یا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. ہم جو کرتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ فائبرائڈس کا 90% یہ ہوتا ہے کہ پولیکل سسٹر اووریز جو ہوتی ہیں ان کا آپریٹ کیا جاتا ہے جس میں یوٹرس ہی ریموو کر دی جاتی ہے میجورٹی کیسز میں. لیکن ہمارے جو میڈیکیشنز وغیرہ ہم جو اپنے پیشنٹس کو دیتے ہیں اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کورس میں فائبرائڈس اور سسٹ وغیرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی, ایک کالر ہے جی, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. 051-410-2357. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کرے بھائی, کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. راولپنڈی سے, اچھا. آپ کی آواز مجھے ان کی بہت کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ جی جی جی, سوال کیجیے ڈاکٹر افشاں سے آپ. میں نے اچھا ڈاکٹر سے بات کرنی تھی. جی جی, سن رہی ہیں ڈاکٹر افشاں, سوال کیجیے. میرے بچوں کا مسئلہ ہے کہ میرے بچے ضائع ہو جاتے ہیں, 5-6 بچے ضائع ہو گئے ہیں. میں نے بہت علاج بھی کروایا لیکن بیبی ضائع ہو گئے, معاملات نہیں ہوا. اچھا, آپ کزن میرج ہے, میاں بیوی دونوں؟ جی جی, کہ کزن میرج. کزن میرج ہے. اچھا, کزن میرج میں یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے ٹیشوز کراس کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کراسنگ کی وجہ سے ہمارے جو آنے والے بیبی ہیں وہ سیف اینڈ ہیلدی نہیں ہوتے. تو اس کے لیے پہلے بیفور پریگننسی ہسبینڈ اینڈ وائف کا دونوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کچھ انجیکشن, کچھ میڈیکیشنز وغیرہ, کچھ سیشنز ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کے جو آپ کو کروانے پڑتے ہیں. پھر ان کے بعد آپ اگر کنسیو کرتے ہیں تو وہ سیف اینڈ ہیلدی ہوتا ہے بیبی. اچھا, تو ان کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ آپ کے لیے یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایک تو فوراً اپنا ٹریٹمنٹ میرے سے اگر کرواتے ہیں تو آپ اپنے پہلے کچھ ہارمونل پروفائل کروا لیں. میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ چل رہا ہے, آپ دیکھ لیں, اس میں آپ وائس میسیج چھوڑ دیں. کچھ ٹیسٹ وغیرہ آپ کے ہوئے ہیں تو وہ آپ کروا لیں اور مجھے بھیج دیں. اور نیک جو مجھے ضرورت ہوئی تو میں وہ آپ کے کروا لوں گی اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن مین ایشو یہ ہے, میں نے آپ سے علاج کروانا, میں وہاں آ جاؤں گا. جی جی بالکل, آپ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں میرے پاس آ جائیں. صرف سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے, باقی سب دنوں میں صبح 9 سے 2 بجے تک میں ہوتی ہوں. آپ تشریف لائیں اور وائس میسیج چھوڑ دیں, میں آپ کو سارا ایڈریس ساری چیزیں گائیڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. آپ اپنی ساری پروفائل لے کے آئیے گا. تو وہ تمام لوگ جو زندگی کے ریفرنس سے ڈاکٹر افشاں سے ملیں گے, اگر وہ زندگی کا ریفرنس دے دیں وائس میسیج میں, تو ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی. اور تھوڑا سا وی آئی پی پروٹوکول, ویسے تو ہر ایک کو ملتا ہے, تھوڑا زیادہ مل جائے گا, ہے نا. بالکل, میرے لیے سارے پیشنٹ برابر محترم ہیں. بالکل بالکل, اور میں بڑی کیئر کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں دعائیں کمانا بہت مشکل بالکل, ہوتا ہے. ہاں ہاں, اور پیسے کمانا آسان ہوتا ہے. ہاں بالکل. اور دوسری بات ہے کہ ٹرسٹ ایک بلڈ ہو جائے نا آپ کی جو پیشنٹس ہیں ڈاکٹر کے اوپر, تو بہت بڑی بات ہے. اور جب پیشنٹ میرے سے ملتے ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, مطلب وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں, تو میجورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب وہ 22-23 سال کی پریکٹس کا بھی سنتے ہیں تو ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. اور مطلب اور میرے پاس 84-85%
پیشنٹ کی ریشو ایسی ہے جو ریفرڈ ہے، جیسے آپ ٹھیک ہوئی، آپ نے کسی کو بتایا، کسی نے کوئی ٹھیک ہوا، کسی نے اپنے چچا کو بتایا، ماموں، کزن، اس طرح سے. تو یہ بہت بڑی سکسیس ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کی کہ مطلب میں نے وہاں سے علاج کروایا، میں ٹھیک ہوا ہوں، آپ بھی وہاں تو جائیں. بیرون ملک سے بھی لوگ آپ سے رابطہ کرتے جی ہیں؟ بالکل، میرے پاس ہر جگہ سے، لندن سے، نیو یارک سے، ہر جگہ سے پیشنٹ آتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل ہے میڈیا، یہ وہ. دوسری بات یہ کہ دبئی میں بھی کافی عرصہ میں نے پریکٹس کی ہے. اچھا اچھا. تو اب تو کووڈ کی وجہ سے رکا ہوا ہے ایک سلسلہ. تو وہ یہ ہے کہ کافی آؤٹ اسٹیشن سے بھی پیشنٹ آتے ہیں اور بہت تو انہیں زیادہ. کیسے گائیڈ کرتی ہیں آپ؟ ان کو بھی ایسے ہی جیسے میرے پاکستانی بھائیوں کو کرتی ہوں. ہاں صحیح صحیح، کہ ان کا تو آنا مشکل ہوتا ہوگا نا؟ مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی بائی پوسٹ میڈیکیشن بھجوا سکتے ہیں آن لائن ان کو سارا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ، اسکائپ وغیرہ ایگزیکٹلی. یہ ہاں وہ تو میں اس ساری لیے چیزیں پوچھ رہی تھی کہ ہمارا جو پروگرام ہے بیرون ملک بھی دیکھا جاتا ہے، ہے. یوٹیوب پر اویلیبل ہے، آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو جو بیرون ملک دیکھنے والے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو دیکھیں یا ویسے ہی دیکھیں، وہ بھی ان ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ کر کے یا سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر افشا کا میڈیکل سینٹر کا جو پیج بنا ہوا ہے فیس بک پہ، افشا میڈیکل سینٹر، وہاں پہ بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوائیاں وغیرہ پہنچانا وہ پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو رسپانس جو ہے پورا ملے گا. اچھا، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن میں سے ایک ٹیوب بلاکیج ہو گیا. خواتین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو فرسٹ آف آل وہی ٹیوب بلاکیج آ جاتی ہے، اس کے بعد پولیکل سسٹل اووریز آ جاتی ہیں، اور پیریڈ انریگولرٹی یا ہارمونل ایشوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ پراپر بانجھ پن نہیں کہہ سکتے، یہ پری میچور پرائمری بانجھ پن اس کو کہیں گے کہ جو ٹریٹیبل ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. مطلب آج کل جو جدید ٹیکنالوجی اور جدید میڈیکیشنز اینڈ سیشنز آ گئے ہیں، اس میں ٹریٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں قابل علاج ہو گئی ہیں. مطلب اب جس طرح کسی کا پہلے 2-4 سال نہیں ہوتا تھا اور کوئی شاد ناد ہی کوئی ٹیسٹ وغیرہ پیشنٹس کے ہوتے تھے، تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں. اب تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے، کس میں ہے، اور ٹریٹیبل بھی ہے یا نہیں ہے. تو وہ پیشنٹ کو ہم گائیڈ کر دیتے ہیں. اور میجورٹی میرے پاس جو خواتین آتی ہیں بانجھ پن کے حوالے سے، یا ان کو بچے نہیں ہو رہے کسی بھی ریزن سے، تو وہ بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی 100 میں سے ایک عورت نہ ٹھیک ہو سکے. میجورٹی 90% ٹھیک ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ 1-2 بیبیز کے بعد جو اگر اور فیملی بڑھانا چاہتی ہوں ان کی بھی مشکلات آ جائیں؟ نارملی کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ ہو گیا. ایج افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. خواتین میں ایج افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی 35-34 ایج ہو جاتی ہے تو آپ کا ایگ اوویلیشن جو ہے پری میچور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اتنا فاسٹ نہیں رہتا جتنا ایک نارمل 25 سال کی 26 سال کی عمر میں ہوتا ہے. تو وہ مطلب آلریڈی ان کے 1 یا 2 بیبی ہوتے ہیں، تھرڈ کنسیپشن نہیں ہو رہی ہوتی. تو وہ یہ ہے کہ اس کے پھر ہم میڈیکیشن، ہارمونل میڈیکیشنز کی ضرورت ہے. اور سم ٹائم ہسبینڈ میں کوئی پرابلم ایشوز ہو جاتا ہے. شوگر بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس کا، کہ اسٹریس بہت زیادہ. تو وہ یہ چیزیں ہیں کہ بھی ان کو تھوڑی سی میڈیکیشن کورس دیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی دیکھتے ہیں ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ اکرام بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان سے. اچھا، کیا سوال ہے آپ کا؟ تو میرا ڈاکٹر افشان سے ہے کہ میری شادی 2 سال ہو رہی ہے نا، 2 سال ہو رہی ہے جی. تو ابھی تک کوئی آگے میں خواہش رکھتا ہوں لیکن ابھی بچے نہیں ہو رہے ہیں. تو میں نے ایک یہاں کے لوکل ڈاکٹر سے بھی ٹریٹمنٹ کروایا، اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑی. تو پلیز مجھے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر لے ڈاکٹر افشان. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے فردر؟ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں؟ جی ہاں، دونوں کی ٹیسٹ ہو گئی. ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، پرابلم تو دونوں میں نہیں ہے. کہہ رہے وہ کہہ رہے کہ آپ ہم ایک ساتھ بھی نہیں رہے. اس کی جاب ہے الگ سٹی میں ہے، میری جاب الگ ایریا میں ہے. تو وہ کہہ رہے کہ کوئی آپ ساتھ رہے 3-4-5 مہینے تک. تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم
मैं वीकेंड पे तो घर जाता हूँ, हफ्ते इतवार पे तो घर में होते हैं साथ, लेकिन हमने जो ट्रीटमेंट दिए थे 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट दिए थे वो हमने कर लिए। फिर आपको पता है फिर एक और डॉक्टर का सजेशन देते हैं हमारे सोसाइटी में, तो अगले के पास जाते हैं, फिर वही वो कोई 15 दिन की ट्रीटमेंट देते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ती है। अब तकरीबन 2.5 साल हो रहा है। अच्छा ऐसा है ना, मुझे कुछ चीज़ें आपकी समझ आई हैं और कुछ हाँ। चीज़ें नहीं समझ आई ना, क्योंकि कुछ वॉइस का इशू आ रहा है। तो आप ऐसा करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप इसी तरह वॉइस नोट छोड़ दें, तो मैं आपसे डिटेल से बात कर लेती हूँ। और आपने जो टेस्ट करवाए हैं, आप, मुझे नहीं पता कि आपके डॉक्टर ने कौन से हार्मोनल प्रोफाइल करवाई है या नहीं करवाई, या कोई जनरली टेस्ट करवा लिए हैं, तो वो टेस्ट मुझे व्हाट्सएप करें। उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने कोई न्यू टेस्ट आपके करवाने हुए वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। और अगर आप को यहाँ बुलाना हुआ तब भी आपको बुला लेंगे, ना बुलाना हुआ तो बाय पोस्ट भी हमारी आपको हेल्प हो जाएगी। ऑनलाइन भी मैं सर्विसेज देती हूँ। ठीक है जी, 0333-513-9482 0333-513-9482 ये नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस पर रब्ता करके आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर दीजिए और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर लें, या जो पहली दफ़ा बात करना चाह रहे हैं तो अपना वॉइस मैसेज के थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो भी। आई थिंक 92 हमारा है इंटरनेशनल कोड जो इसमें लगाया जाता है। जी जी, इसी नंबर के साथ आपको 92 लगाना पड़ेगा, इंटरनेशनल जो हमारा डायलिंग कोड है, और फिर आपका रब्ता डॉक्टर अफरा के साथ हो जाएगा। जी, हम बात कर रहे थे इन्हीं के हवाले से, कुछ बातें समझ आई हैं, कुछ समझ नहीं आई है, कुछ डॉक्टर्स ही माजरत के साथ मिसगाइड कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको प्रॉपर, एक तो टाइम बहुत शॉर्ट हुआ है, 2 साल हुए हैं, मतलब किसी डॉक्टर ने आई थिंक सो सीरियस लिया ही नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में वो बता रहे थे कि मैं छुट्टी जाता हूँ, हम इकट्ठे साथ नहीं रहते, कम होते ये हैं, जी। कम होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला की रहमत हो तो एक दफ़ा में ही हो जाती है। तो वो ये चीज़ है कि आप अपने टेस्ट वगैरह जो भी हार्मोनल वगैरह करवाए हैं वो आप मुझे करें व्हाट्सएप, तो फिर मैं आपको इसके लिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और सब्र के साथ करना चलना चाहिए। सब्र के साथ करना 2 साल चाहिए। इतना लंबा अरसा नहीं है। नहीं अच्छा, है। कभी ऐसा होता है खवातीन जो कुछ बड़ी जल्दी कंसीव कर लेती हैं और कुछ कुछ थोड़ा सा टाइम लगाती हैं, हाँ, तो ये डिफरेंट रेशियो क्यों नहीं, होता है? मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सब्र तो वाकई करना चाहिए। लेकिन आज ही सुबह मैंने एक पेशेंट ऐसी देखी जिसकी शादी को 28 दिन हुए हैं। अच्छा तो वो मियाँ बीवी मेरे पास आ गए विद मदर, अच्छा, के भी इनको प्रेगनेंसी नहीं हुई, पीरियड्स आ तो गए। महीना तो वेट करते तो हैं। मैं इतनी शॉक्ड हुई। मैंने कहा कितना ईयर हो गया आपकी शादी को? आगे से उन्होंने कहा जी अभी 28 दिन हुए। मैं तो पहले मुझे समझ नहीं आई कि 28 दिन कह रहे हैं कि 28 साल कह रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा क्या कहा? कहते हैं 28 दिन हुए हैं। मैंने कहा फिर आप पीछे से ही बेबी को ही अडॉप्ट हाँ, मतलब साथ ही नहीं आते, डोली में साथ ही आ हाँ, जाता है बिल्कुल, बेबी बिल्कुल। कोई। तो बाकी ये है कि कुछ लोग इतने भी हैरत होती है जल्दबाज सच्ची में। होते हाँ, हैं। थोड़ा सा टाइम और नेचर को भी दें। वो बच्चे बहुत इनोसेंट से थे, अल्लाह उन्हें सेहत जिंदगी दे। उनकी मदर बहुत एक्साइटमेंट में थी। तो मैं प्लीज माओ को ये कहूंगी कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स टाइम दे, एटलीस्ट 5-6 महीने तो दे ना। एग्जैक्टली, मुझे वो लगता है कि वो टाइम शादी के बाद जो बॉन्डिंग वाला होता है, जो मियाँ बीवी का एज अ कपल बॉन्ड बनना चाहिए, वो आज बनता वो नहीं ही है। ऐसा हुआ। बीवी का प्रेशर आ जाता है, खुदा खास्ता ना हो तो वो एक और आपको दूर करने के लिए एक और वजह बन जाती है। वो अभी तक मैं समझती हूँ कि वो जो अम्मा के घर से कपड़े मिलते हैं या जो ससुराल से मिलते हैं वो भी नहीं उन्होंने पहने होते पूरी तरह, तो हाँ, ये हाँ। शोर मच जाता है। जनाब, इस तरह से भी होता है। तो इस बात को थोड़ा हजम करने के लिए हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। टेकिंग अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू जिंदगी। और जनाब, जादू हो गया क्योंकि जल्दी देखा है चाय बनते हुए, जिस तरह हमारे पास बनती है, खटक से चाय बन के आ जाती है एकदम से। और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाय का सीजन नहीं जाता। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो लोग चाय नहीं पसंद करते वो कैसे जीते हैं। मैं नहीं पसंद करते? बहुत कम। अच्छा, बस देखिए, जी रही हूँ। वो दिल में क्या कहा आपने मुझे भी? मतलब चाय के बगैर ये सोचा है मैं आधा कप दिन में बस पी लेती हूँ, अदरवाइज नहीं चाय पीती ना। ये जो आई है बस मेरा पहला कप है ये चाय का। लेकिन आदत वाली बात है ना, आप लोगों को आदत है, आप लोग पीते, कैफीन का शौक है। बिल्कुल। सर्दियों में तो कॉफी भी साथ साथ चलती रहती है ये वो।
لیکن یہ ہے کہ چائے کے بغیر تو انف نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جب مہمان آ جائے, خوشی کا موقع ہو, چائے, غمی کا مٹھائی موقع ہو, کھانی ہے, ساتھ میں چائے, سر میں درد ہو, چائے, کوئی ٹینشن ہو, چائے, تو چائے نہ ہو اور تو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے, مزے کی بات. سر کا درد کیسے ٹھیک ہوتا ہے مجھے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے, مطلب آپ چائے پیتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر بعد ریلیکس. اچھا, ہمارا جو پاکستانی جو قومی مشروب ہے وہ گنے کا رس ہے, لیکن میرے خیال سے چائے اس کو بدل دے گا, اس کو بدل دینا چاہیے. میرے ہسبینڈ جب مجھ سے ناراض ہوتے ہیں تو میں واحد چائے ایسی چیز ہے جو میں بنا کے انہیں دوں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. وہ ناراض اسی لیے ہوتے ہوں گے چائے کپ کے لیے کہ چائے مجھے مل جائے گی فری میں. اچھا, میرے ہسبینڈ ناراض ہوتے تو میں نہیں بناتی ان کو, خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. خیر نہیں, میں بنا لیتی ہوں. جوک سے پان چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے ہم ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ, اور یہ نوک جھوک چلتی رہنی چاہیے. میرے خیال سے ابھی ہم نے جو بات کی تھی بریک سے پہلے کہ ایک کپل آیا ڈاکٹر افشاں کے پاس, ان کی اولاد نہیں تھی. اب یہ سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں 20-25 سال ہو گئی یا 15-10 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے. معلوم ہوا کہ صرف 28 دن ہوئے تھے, اور وہ جو خاتون جو لڑکے کی والدہ تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی. ہاں, جنہوں نے پریشانی ڈالی ہوئی تھی اصل میں, ڈالی ہوئی تھی وہ. مطلب کپل ہارڈلی کوئی 20 ایئرس کی بچی ہوگی اور 22 یا 3 ایئرس کا بچہ ہوگا, اور آئی تھنک سو ان کی کزن میرج تھی. اتنی ڈیٹیل نہیں میں لے سکی, لیکن یہ ہے کہ میں نے انہیں فری کر دیا یہ کہہ کے کہ ابھی آپ نیکسٹ ویٹ کریں 2-3 مہینے, پھر انشاءاللہ ہو جائے گا. باقی یہ ہے کہ ٹیسٹ وغیرہ پھر کروائیں گے. آج تو میں نے ٹیسٹ بھی نہیں اچھا, آپ نہیں ٹیسٹ وغیرہ کراتی ہیں زبردستی, ہے نا؟ نہیں کرواتے ہیں, ضرورت ہے تو کروائیں. ہاں, لیکن دیکھیں ایک مطلب 28 دن میں ان کے کیا بیچاروں کے ٹیسٹ کرواؤں, اور کیا نقص ہوگا. ابھی 20 ایج ہے بچی کی, یہ بالکل تو صحیح. میرے خیال میں نے. اچھا, سب سے سینئر کپل کون سا آیا آپ کو؟ شادی کا کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ میرے پاس ایک کپل آیا تھا, یہ بلکہ بیڈ ٹریجڈی بھی کہہ لیں کہ 52 ایج تھی. بہت ایجڈ بھی لوگ آتے ہیں, لیکن میرے پاس ایک کپل آیا تھا 2005 میں, 2010 میں. اچھا, لیکن ان کے 6 بچے تھے جو کہ ڈیتھ ہو گئے تھے, ایکسپائر ہو گئے تھے. یہ زلزلے میں جو 2005 میں اکتوبر میں جو زلزلہ آیا پوری تھا, فیملی ختم ہو گئی. پوری فیملی. ان کے 2-3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے, 6 بچے تھے ان کے. تو وہ میری ایک ہسٹری کا ایک شاک تھا کہ بھی ایسے بھی اللہ تعالیٰ دینے میں کتنا ٹائم لگاتا ہے اور لینے میں 1 منٹ. واقعی جناب, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک کالر پروگرام میں آ گئی, ہمیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ سے تو ہماری رونق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں سمیرہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی حمیرہ, کیا حال چال ہے؟ گرمی مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. لیکن آپ نے جو اتنی میٹھی سی ڈاکٹر بچھائی ہیں نا, ان کی باتیں سن کے ہمیں نا بڑا مزہ آتا ہے. مطلب سلائٹلی ان کا اسٹائل ہے, گرمی کم ہو جاتی ہے. ہاں, مطلب میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تو پہلے تو میں سوچتی یہ ڈاکٹر ہے نہیں ہے, لیکن جب ان کی باتیں سنی تو مجھے یقین آیا نہیں یہ ڈاکٹر ہے اور بہت قابل ڈاکٹر ہے. اللہ کا شکر ہے جی کہ ہم سیف ہاتھوں میں ہیں. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ماشاءاللہ سے آپ کا اسٹائل بھی بہت اچھا ہے. مطلب آپ دونوں کی گفتگو دلچسپ ہوتی ہے جسے سنا جا سکتا ہے. مطلب انسان اپنا ریموٹ کنٹرول کر سکتا ہے اس جگہ پہ. ابھی حمیرہ, آپ نے ہماری آف دی ریکارڈ باتیں نہیں سنی. ہم تو اتنا ہنستی ہیں نا, ہم اتنا انجوائے کرتے ہیں, اور ایسا ہی ہونا چاہیے میرے خیال سے, ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اور تھوڑا سا ہمیں بھی سنا دیا کریں کہ آج کل ہنسی کی بہت ضرورت ہے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ میری ایج 47 ہے, اوکے, اور مجھے جو ہے کہ ابھی جو پیریڈ ہو رہے ہیں نا, وہ پہلے تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, لیکن ابھی بہت زیادہ بلیڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے نا. تو مجھے ابھی اس کو اسی طرح رہنا چاہیے یا کوئی میڈیسن لینی چاہیے؟ 47. ہاں جی, ہاں. اچھا, 47 ایج ہے تو شاید آپ مینوپاس کی طرف جا رہی ہیں, تو آپ اپنا ہارمونل پروفائل کروا لیں. تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں مینوپاس کا سرکل نہیں شروع ہو گیا. تو اگر وہ سائیکل آپ کا چل رہا ہے تو پھر آپ کوئی میڈیسن نہ کھائیں. جیسے وہ ایک چیز کہتے ہیں نا کہ چڑ جاتی ہے, میڈیسنز آپ کھاتے ہیں پیریڈ روکنے کے لیے یا پیریڈز کو آنے کے لیے, تو وہ آپ کے یوٹرس کو جا کر ڈسٹرب کر دیتی ہے, کیونکہ کچھ چیزیں نیچرلی آپ کی باڈی میں چل رہی ہوتی ہیں. 45 کے بعد 47 آپ بتا رہی ہیں ہے,
تو وہ یہ ہے کہ مینوپاس ہے تو وہ پھر اسی طرح ختم ہوتے ہیں, یا تو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یا تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے یا نان سٹاپ ہوتی رہتی ہے, اور پھر یہ 6 مہینے سال یہ ایک روٹین رہتی ہے اور پھر ختم ہو جاتے ہیں, اچھا بالکل مجھے خشک ہو ٹائم جاتے ہیں. پر ہو رہی ہے, مجھے ٹائم پر ہوتی ہے, لیکن ہوتی پہلے سے پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی. اچھا میں تھائرائڈ پیشنٹ بھی ہوں, ہائپو تھائرائڈ تو پیشنٹ بھی ہوں. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ وائس نوٹ چھوڑ دینا, میں آپ کو کچھ ٹیسٹ بتاتی ہوں, روبیلا IgG کروا لیں اور ساتھ میں کچھ ٹیسٹ ہیں ہارمونز کے, وہ کروا لیں تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیا کرنا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایج بتانا بہت ضروری تھا, لیکن میں لگتی نہیں ہوں اتنی ایج کیا. یو گو گرل ہمیرا, یہ تو بہادری والی بات ہے کہ ایج بتانا بہت ضروری تھا. نہیں, یہ تو اتنی پیاری گریسفل ایج ہے, میں بتاؤں نا, اینڈ دل سے جوان ہونا چاہیے بس. ایج از جسٹ اے نمبر. نہیں میں دیکھنے میں بہت جوان ہوں ماشاءاللہ, اس لیے کہ میں بہت بھاگنے دوڑنے والا بندہ ہوں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, ایکسرسائز میری ہوتی ہے, صبح 4 بجے اٹھتی ہوں, واک کرتی ہوں, ایکسرسائز کرتی ہوں, اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کے لے کے جاتی ہوں. ماشاءاللہ میرا بیٹا ایک 14 سال کا ہے, بیٹی 13 سال کی ہے. صبح 4 بجے اٹھتے اور 9 بجے کے بعد مجھے کوئی نہیں جگا سکتا. اچھا 9 بجے سو جاتی ہو. جی اللہ کا شکر ہے. واو زبردست بھائی, کالر آف دا ڈے ہو میرا, کیپ آن کالنگ اس. اچھا تھینک یو تھینک یو. اور بڑی اچھی بات ہے, مجھے کہتی میں ایج بتاتی نہیں ہوں, لیکن یہاں بتانی تھی مجھے. بالکل کوئی بات نہیں, ہم بھی آپ کے ایج فیلو ہی ہیں, میں تو اسپیشلی 45. اور میرا بیٹا ماشاءاللہ 21 ایئرز کا ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا بڑا ہے آپ کا؟ جی بیٹا بڑا ہے اور بیٹی چھوٹی ہے. اچھا ابھی آج ہم یہی بات کر رہے تھے, میں کسی سے کری کہ ایج اب جو ہے نا 40 از دا نیو 30s ایکچولی. ماشاءاللہ خواتین اتنی اویئرنیس ان میں آ گئی اپنا خیال رکھنے میں کہ وہ ماشاءاللہ لگتی ہی نہیں, اس آواز سے مجھے میرا لگ نہیں رہی تھی. نہیں لگ رہی تھی. تو دل جوان ہونا چاہیے. وہی نا. دوسری بات یہ کہ شادیاں کم عمروں وہ کیا کہتے ہیں ارلی ایج میں ہو جاتی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں. خواتین شادی کے فوراً بعد اپنے آپ کو ایسے پھینک دیتی ہیں, جی بس ایک بچہ ہو گیا, آپ کیا کرنا, کس نے دیکھنا, بھی دیکھنا ہے میاں نے دیکھنا ہے, بار بار دیکھنا ہے, اور اپنے آپ کو اپنے خود دیکھنا ہے نا, آپ نے خود دیکھنا ہے, ڈری نہ جائے نا کہیں اٹھے شیشہ دیکھے تو وہ پھر جب شادی کو 5-6 سال بعد میاں دوسری شادی کر لیتا ہے, پھر پریشان کرتی ہیں. ڈرا نہیں ہوں تاکہ آپ واک اور ایکسرسائز کریں اور خوش نہ ہو جائیں کہ شادی ہو گیا اب کیا کرنا ہے. ہاں زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. شادی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا, بچے پیدا کر کے بچوں کو پالنا اور ان کی پھر خوشیاں دیکھنا بھی مقصد ہوتا ہے. بالکل رائٹ. تو وہ بہت ایک, اور آپ یہ دیکھ لیں گھر کی جو خاتون ہے, جو ہوم میکر ہے, اگر وہ بیمار پڑ جائے تو پورا گھر خراب ہو جاتا ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو دیکھیں نا آپ کا جب انجوائے کرنے کا ٹائم آتا ہے, تھوڑے بچے تھوڑے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑا یہ وہ ریلیکس ٹائم آتا ہے, تو اس ٹائم پہ آپ کو شوگر ہوئی ہوتی ہے, آپ کے جوڑوں کا پرابلم شروع ہو رہتا ہے, میگرین ہے یا کچھ بھی بی پی ہائی وغیرہ, تو وہ دیکھیں وہ چیزیں جو آپ نے ارلی ایج میں کنٹرول نہیں کی ہوتی وہ پھر آپ کے آگے آ رہی ہوتی ہیں آفٹر 40. تو وہ یہ چیزیں کنٹرول نہیں کی جاتی, پھر اس ٹائم پہ تو بالکل کنٹرول نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ کو پہلے ہی اپنے آپ کو فوکسڈ کرنا چاہیے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے. بالکل صحیح, کانفیڈنس رکھیے جی. اور کیا گھر کی مالکہ ہے, گھر کو چلانے والی آپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے مقام آپ کو دی ہے, پہلے تعالیٰ جنت دی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ سٹریس کتنا زیادہ انفرٹیلٹی کی وجہ بنتا ہے؟ سٹریس جو ہے وہ 90% بنتا ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ ایک چیز ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میں نہیں ہو سکتا, میں ماں نہیں بن سکتی, میں باپ نہیں بن سکتا, یا لوگ کیا کہیں گے, یہ سب سے بڑا کوسچن. جی میری فلاں بہن کی, بھائی کی, فلاں کزن کی میرے ساتھ شادی ہوئی, ہماری گٹھی شادی ہوئی تھی, اس کی 2 مہینے بعد ہوئی تھی, کمپٹیشن ایک چیز. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنا نصیب لکھا ہے, آپ کا اپنا ہے, میڈیکلی کوئی پرابلم ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن آپ جو انزائٹی میں چلے جاتے ہیں, جو پرابلم میں چلے جاتے ہیں, جو اپنے آپ کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں, تو وہ بہت بری چیز ہے. مطلب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے, جیسے اولاد, نکاح, دولت, شہرت, عزت, یہ ساری چیزیں خدا نے اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہیں, اور تھینکس گاڈ کہ اس نے اپنے اختیار میں رکھی. انسان کے اختیار میں نہیں ہے. شکر الحمدللہ کہ وہ مطلب ہم لوگوں کے
اختیار میں آج نہیں میں ہے. نے وہ یہ کہتے بات ہیں نا سیکھی. اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں میں. بالکل بالکل. آپ کو پتہ ہے ایک اور کالر ہے, ہاں لیکن جی. میں نے ڈاکٹر افشا سے آج یہ بات سیکھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام چیزیں اللہ نے انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے, ورنہ تو ابھی تو 100 منٹ سکھ کا سانس آپ لے رہے ہیں وہ بھی نہ ملتا ہمیں. نہ ملتا. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہماری کون بہن بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ جی میں پنڈی سے بول رہی ہوں, ردا بول رہی ہوں. اور کہاں سے؟ میں پنڈی سے بول رہی ہوں. مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی, آپ نام بتائیے گا جی پھر سے. ردا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. ردا, اچھا میرا ہونا تبھی اتنی پیاری آواز ہے, میں کہوں اتنی سریلی آواز کانوں میں گونج رہی ہے میرے, کون ہے یہ؟ جی اور ڈاکٹر ردا افشا سے کیا بات سوال کرنی. ہوگا آپ کا؟ جی مجھے جو ہے نا کافی عرصے سے جو ہے نا میرے مطلب شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں, تو میرے 2 مس کیریج ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر سے مختلف ٹیسٹ کروائے تو یہ کہتے ہیں آپ کی رپورٹ صاف ہے. تو مجھے پیریڈ کا ایشو رہا ہے, پیریڈ ٹائم پہ نہیں ہوتے. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی میں نے پیریڈ کے لیے میڈیسن لینا شروع کی, تو پہلے تو 6 ماہ پیریڈ نہیں ہوتے تھے, اب پیریڈ اتنے اسٹارٹ ہو گئے ہیں میڈیسن سے کہ رکتے نہیں ہیں. اور پین اتنا ہوتا ہے کہ بس بالکل لگتا ہے جیسے بچہ پیدا ہونے والا اس طرح والا پین ہے. اور ابھی جب ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں تو اس میں پتہ چلا ہے کہ رسولی ہے یوٹرس کے باہر. اچھا پولیکل سسٹل ہے آپ کا, سسٹ ہے, جی تو وہ ڈاکٹر ٹھیک افشا ہو سے جائے گی, پوچھیں. وہ جی ان سسٹ سے ٹھیک ہو پوچھنا جائے گی, ہے. آپ تشریف لے جی کر آئیں. جی پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ آپریٹ کروا لیں اور کچھ کہتے ہیں نہ کروائیں, تو نہیں نہیں, کیا یہ یوٹرس کے باہر ہے تو پھر نہ ریموو کروائیں. نہ کروائیں, اچھا ریموو ٹھیک بالکل ہے. بھی نہ کروائیں. ہاں ڈاکٹر جی جی افشا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ریلیٹڈ پرابلمز میرے ساتھ بھی رہے ہیں, اور ڈاکٹر افشا جی نے بالکل گائیڈ کیا تھا مجھے, تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسا مسئلہ یہ نہیں کوئی ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی ہو جائے گی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہی ہیں نا 2 مس ہاں کیریج ہاں جو 2 ہوئے ہیں. مسکریجز ہوئے ہیں. اور ردا کا نام ہے تو ردا تو بڑی باہمت خواتین ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, تو ناک نہ بس کٹوا دینا کبھی میری. ہمت آ جاتا ہے آپ انسان کو. ایسا کریں, اپنے رپورٹس واٹس ایپ کر دیں, کوئی ہیں تو پھر میں ردا ٹھیک ہے آپ کو میں نے گائیڈ کر کروائیں. دیتی ہوں. ٹھیک ہے اور صحیح. اور انشاءاللہ دوسرا جی سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, وہ میں نے پوچھنا تھا کہ اگر میں آپ سے علاج وغیرہ کے لیے آؤں تو کیا آپ کے چارجز زیادہ ہیں, کیونکہ میں بہت زیادہ ڈاکٹروں پہ پیسے لگا لگا کے ایک تو میرا اعتبار بھی اٹھ گیا, اور دوسرا جو ہے چلیں فائنینشلی ردا, اب جب بالکل. آپ آئیں گی نا تو جی میں پہلے آپ کو چیک کروں گی, پہلے آپ کو دیکھوں گی, پھر آپ جی کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے پر اب پیسے لگائیں یا نہ لگائیں. اچھا میری ٹھیک ہے ایک کوالٹی ہے ردا, میں آپ کو بتا دوں کہ میں اپنے پیشنٹس کے پہلے پراپر ہارمونل پروفائل کرواتی ہوں, ٹیسٹ کرواتی ہوں, جو اس کے پاسٹ میں جو ہوتے ہیں وہ سارے دیکھتی ہوں. اس کو دیکھنے کے بعد اگر میں ٹریٹمنٹ کر سکتی ہوں, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اختیار میں دی ہیں, کچھ بے چیزیں شک میرے بے علم میں شک. نہیں ہیں, تو اگر میں نہیں کر سکتی میں ڈے فرسٹ ان کو سوری بول دیتی ہوں, اور اگر میں کر سکتی ہوں تو پھر پوری کوشش ایمانداری سے کرتی میں ہیں. کوشش کرتی بالکل ہوں. صحیح, تو بالکل یہ ہے صحیح. کہ میرے اکثر پیشنٹ جو میرے سے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں, ان کا میں ٹائم نہیں ویسٹ کرتی, میں ڈے فرسٹ ہی ان کو منع کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. تو ردا آپ نے پریشان نہیں ہونا, یہ ردا گارنٹی دیتی ہے کہ ڈاکٹر افشا سے میں نے کاؤنسلنگ کی تھی, پھر 1-2 ایشوز تھے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے میں شفا رکھی ہے. باقی تمام راز اور باقی تمام جو اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن یہ کوشش ضرور کریں گی. ٹیسٹ جو بولیں گے آپ نے لازمی کرنا ہے. یہاں ہم لے رہے ایک اور چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھیں ڈاکٹر افشا اور میرے ساتھ پروگرام زندگی. جی جناب, ویلکم بیک ٹو زندگی. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو زندگی میں, اور جب بھی آپ واپس آئیں گے بریک کے بعد میں آپ کو ایسے وارملی ویلکم کروں گی, بیکاز چھوٹے موٹے جیسچرز جو ہوتے ہیں نا, سلام کرنے کا اور خوش آمدید کہنے کا, آگے بڑھ کے ملنے کا, وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. خاص طور پہ دن کا جو پہلا سلام ہوتا ہے, میں نے سنا ہے وہ پورے دن کو بڑا اچھا کر دیتا ہے اگر آپ کو کچھ جوشیلے طریقے سے سلام کرے. بالکل. جیسے صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے گھر میں یہ روٹین ہے کہ میرے سارے میڈز وغیرہ ایک دوسرے کو تو پتہ نہیں سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے, مجھے سارے کرتے ہیں. آپ تو کریں گے لازمی. تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کہیں گئی ہوئی تھی تو آئی ہوں. سامان شمان چیک نہیں کرتی کہ گئی بھی تو نہیں تھی. وہی نا. اچھا یہ کتنے امپورٹنٹ ہوتی ہے چیز ہے نا, کسی کو آپ پیار سے ملیں, جو شیریں انداز میں ملیں, کتنا اچھا لگتا ہے. اور جب جس دن وہ شاید بھول جائیں یا وہ کریں اور میں نہ سن سکوں, تو وہ مجھے عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ سم تھنگ رانگ, کہ کچھ مسئلہ ہے آج, کیا ہے. اچھا آپ کے کلینک کے حوالے سے بتاؤں میں کہ آپ نے وہ جگہ کیوں چوز کی, کمرشل مارکیٹ میں کرتی ہیں آپ؟ میں اصل میں 22 سال سے ادھر ہی ہوں, سیٹلائٹ آن بی بلاک میں. تو میری شادی ہو کے میں ادھر ہی گئی, مطلب خیبان سر سید میں گئی, اور پھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے ادھر, ہمارا گھر بنا. تو شادی کے 1 سال بعد, تو تقریباً میں 22 سال سے ادھر ہی ہوں. تو اب میرا ماشاءاللہ اللہ کا اتنا کرم ہے, ہر جگہ میرا وہ
ہے چیزیں گلبرگ گرین میں اور آگے پیچھے، لیکن میں ادھر سے نہیں جاتی. ہاں نیل کے سینٹر ہے نا بالکل، سب لوگوں کے لیے آنے میں آسانی ہوتی اور ہوگی. اتنا پرانا اور یہ وہ، اور ایک جگہ سے لگاؤ آپ ہو کو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، ہے. بالکل اور اتنی صحیح. آبادی ہے. میں اسکیم 3 میں 3 منتھ رہی، اور میرے بچے جب واپس آتے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم شہر جا رہے ہیں. جناب ہم ڈاکٹر افشا سے باتیں کرتے رہیں گے، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، ویلکم ٹو زندگی. کون بہن بات کر رہی ہیں ہماری؟ جی میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں. میں نے ڈاکٹر افشا سے بات کرنی ہے. جی آپ کا نام؟ جی مسرت. مسرت، سوال کیجیے ڈاکٹر افشا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی کی شادی کو ہو گئی 6 ماہ نا، تو میں ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں، آپ سے کروا سکتی ہوں؟ جی جی بالکل کروا سکتی ہیں، لیکن ابھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ 6 ماہ سال ان کو گزارنے دیں. بہرحال آپ آ کے ٹیسٹ کروا لیں تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی پرابلم ہو، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کو سالو کیا جائے، اور نہیں ہے تو پھر انجوائے کیا جائے. بالکل صحیح. یہ شک میں سے آپ نکل جائیں. جی ٹھیک ہے، راولپنڈی میں ہی ہم تو. ہاں جی، یہ فون نمبر آپ نوٹ کر لیں. کمرشل مارکیٹ میں ان کا نمبر آپ کو بتا رہی ہوں 0333-513-9482 0333-513-9482 پہ آپ ان کو وائس میسج کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ کو راستے کے حوالے سے بھی رہنمائی جو ہے وہ کر دیں گی. اچھا کتنا سٹاف آپ کا بیٹھا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو کال تو بتاشا آتی ہوں گی. ماشاءاللہ ہمارا 16-17 کا سٹاف ہے. ٹھیک. لڑکیاں لڑکے میڈیکیشنز شعبے میں، اور فون ریسیپشن میں 5-6 نمبر ہمارے ایکٹیو ہوتے ہیں ایک ٹائم میں. 2 سیل نمبر ہیں اور 4 ہمارے لوکلز نمبر ہے، اور پچھلے 22 سال سے وہی نمبرز ہیں. تو نمبر کوئی نہیں میرے چینج ہوئے، تو ڈیفینیٹلی فون ہر وقت بجتا رہتا ہے. اور پورے پاکستان سے کالز آتی ہیں، مطلب یہ K2 کے پہلے بھی اور ابھی K2 کے ریفرنس سے بھی. پہلے بھی میرے آرٹیکلز وغیرہ اخبارات وغیرہ میں، ایکسپریس میں، جنگ میں، ہر جگہ آتے تھے. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نیوز پیپر تھوڑا کم ہو گیا ہے، تو سوشل میڈیا ٹیلی ویژن زیادہ ہے. پھر سوشل میڈیا کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، تو وہ پھر ایک بڑی اچھی آپ نے بات بولی کہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، پھر علاج ہوگا، نہیں تو پھر ان کو اب انجوائے کرنے دیں. وہی بات آج کے ہمارے جو پروگرام کی ٹیگ لائن ہے یا جو پنچ لائن یہی رہے گی کہ ایسے لوگوں بچوں کو خاص طور پہ جو نیولی ویڈز ہیں تنگ نہ کیا جائے، انہیں تنگ نہ کریں پلیز. جینے دو. واقعی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ہم ان پریشانیوں میں اس کو اتنا خراب کر دیتے ہیں، اور پھر اچھے خاصے جو مواقع ملنے ہوتے وہ بھی رہ جاتے ہیں. اچھا کاؤنسلنگ کتنی کرتی ہیں آپ؟ میں سے کہ آج آپ کے پاس کیس آیا. کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے کپلز میں. کچھ کپلز تو اتنے بیچارے سادے سیدھے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ پرابلم ہے کیا. ٹھیک ہے، پھر انہیں گائیڈ کرنا پڑتا ہے. یہ وہ جو بھی میڈیکیشن سے اگر پرابلم سالو ہو سکتی ہیں، ورنہ ان کو کاؤنسلنگ سے ان کی 90% پرابلم سالو ہو جاتی ہیں. تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. ایک تو ہمیں کہ کسی کو دیکھیں، اب آپ کپڑے کی دکان پہ جاتی ہیں تو کپڑے والے نے آپ کو کپڑا ہی دینا ہے کپڑے کی. ٹھیک ہے، تو میرے پاس میجورٹی پیشنٹس آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی حسن دوائی دے دو. تو میجورٹی آپ کی باڈی کے لیے شاید کوئی دوائی اس ٹیبل پہ موجود نہ ہو، ادھر نہ ہو، کیونکہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر لیں. سوری میں بات کاٹ رہی ہوں آپ کی. جی دیکھتے ہیں ہمیں کون جوائن کر رہا ہے. السلام علیکم. ہیلو، آئی تھنک کال ڈراپ ہو گئی ہے، معذرت. دوبارہ کال کر لیجیے 0514102357 051 سٹی کوڈ ہے 4102-357 پہ کال کیجیے. آئی تھنک 5-10 منٹ تقریباً رہ گئے، اور 10 منٹس آلموسٹ. تو آپ کال کر سکتے ہیں تاکہ ہم پروگرام میں میکسیمم کالز کو پروگرام میں شامل کر لیں، اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈاکٹر افشا جو ہیں وہ بتا سکیں. اچھا کپل کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے جو گھر کے بزرگ ہیں مقصد ڈسکس کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. ان کو بہت ضرورت ہے. جیسے آج ہی کی میں جیسے بتا رہی ہوں کہ ان کو اماں اٹھا کے لے آئی، مطلب ان بچوں کو نہیں پتا تھا کہ بھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یہ وہ. تو ان کی امی، تو بات یہ ہے نانیاں دادیاں بننے کا واقعی بہت شوق ہوتا ہے، ہمیں بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ مطلب تھوڑا بچوں کو بھی تو پہلے بچہ رہنے دینا، اما ابا نہ بنائے. صحیح بات ہے. اچھا ابھی ارلی ایج میں اب شادیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، 25 تک ہوتی ہیں. ہمارے ٹائم میں جلدی شادی ہو جایا کرتی تھی، جلدی شادیاں. تو اب تو بچوں کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ کریئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اگر پیرنٹس فورس نہ کریں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم شادی تب کریں جب ہم سٹینڈ
फाइनेंशियली तौर पे वो मजबूत हो जाए, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन ये है कि नफ्सियाती मसाइल देखे जाएं और मजहबी मसाइल भी देखे जाएं तो मेरे ख्याल में शादी जल्दी कर देनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे एग्जांपल्स हमने भी देखे हैं। 18 साल में 20 साल में शादियां हुई हैं सोशल मीडिया पे। पहले लोगों ने जरा मजाक उड़ाया, फिर समझ गए कि नहीं अच्छा हुआ कि वो कर सकते हैं अफोर्ड, तो क्यों ना करें, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। एक और कॉलर बिल्कुल प्रोग्राम में आ चुके हैं जी, को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं काशिफ बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से। क्या मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ डॉक्टर साहब से? जी जरूर जरूर कीजिए। जी मैं, हमारी शादी को तकरीबन 5-6 साल हो गए। जो मेरी वाइफ है वो खुद एक डॉक्टर शोबे से रिलेटेड है जी। तो हमारे यहाँ एक बेटा है, तो अभी तकरीबन 3 साल का है। तो एक हमारे इसका प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे जो बेटी थी बार वो जो है ना जाया हो जाता है, तो उसके लिए कोई आप अगर प्लीज मशवरा करते हैं। एक बेटा आपके हो चुका है? एक बेटा माशाल्लाह हयात है। अच्छा ठीक है। अच्छा ऐसा है, आपने कोई टेस्ट वगैरह अपनी मिसेस के या आपने करवाए हैं? और दूसरी बात ये कि आप कजन मैरिज हैं? नहीं, मैंने आउट फैमिली से शादी की है, कजन मैरिज नहीं है। तो अच्छा, टेस्ट भी हमने करवाया, सब क्लियर है, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। तो 2 या 3 माह के बाद हो जाता है, यूट्रस वीक है ना उनकी, इसलिए मिसकैरेजेस हो रहे हैं। उसके लिए आप प्रॉपर टेस्ट करवाएं अपनी मिसेस के और अपने भी स्पेशली। तो आप वॉइस नोट छोड़ देना व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो जाएंगे, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है। मुजफ्फराबाद से कॉल की थी, वहाँ से भी लोग आते हैं आपके पास? बिल्कुल, मुजफ्फराबाद, चढ़ियाला, बाग, हर जगह से लोग आते हैं। बल्कि मैंने तो लास्ट ईयर अप्रैल में चढ़ियाला में कैंप लगाया था और मैं आपको बताऊं कि 90% ख़वातीन को वहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू था और उनको पता ही नहीं था कि कुछ ख़वातीन को 2-2, 3-3 साल से पीरियड्स का इशू आ रहा था और उन्होंने कोई अपने टेस्ट वगैरह नहीं करवाए। और एक दिन में हम लोग, पूरी टीम थी 22 लोगों की, और एक दिन में हमने तकरीबन 1000 कुछ 92 लोग देखे थे, और स्पेशली ख़वातीन और मेल्स छोड़ के। तो उन ख़वातीन के लिए फिर हमने बड़ी मेडिकेशन और बड़ी सहूलतें दी। बाद में भी हमने उनको टच रहे, हम उनके साथ राब्ते में रहे और उनका ट्रीटमेंट किया। और बड़ा पेशेंट है मेरा इन एरियाज में। अच्छा, पहले आप कैंप्स, प्री कोविड आपके कैंप्स होते शहरों हाँ में होते थे, तो अब आपका क्या इरादा दोबारा शुरू करने का? मैंने बल्कि जेल में, अडयाला जेल में भी कैंप लगाए ख़वातीन के। तो ये है कि अब जो है मतलब कोविड की वजह से बहुत सारी चीजें स्टक है। अल्लाह करे कि ये खत्म हो और ये ठीक आए, रूटीन पे लाइफ आए। और तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में अभी कैंप्स लग चुके हैं? कैंप्स लग चुके हैं, कराची, कोयटा, हर जगह मैं जाती हूँ। अरे दही इलाकों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके पास? दही इलाकों में यही ना कि उनके पास, अच्छा मजे की बात बताऊं कि वो लोग नोटिस भी नहीं करते कि चीजें खराब है, बीमार हैं औरतें स्पेशली, तो ये वो। और दूसरी शादी का बहुत रुझान है। अच्छा, ये बड़ा है, बीवी बीमार है, दूसरी शादी कर ली, मतलब वो बीमार है बस, वो उसका इलाज नहीं कराना, शादी पे खर्चा और किसी को बताओ कि भी इतना खर्चा आएगा, ठीक हो जाएंगे ये वो। अब मैंने एक पेशेंट को बताया कि भी आपका सिस्ट है, ये वो 1-2 लाख रुपया खर्चा आएगा। तो वो इतने थे तो मैं शादी कर लेवा, तो मैं इतने की करने दिया। मतलब ऐसा साइकी है लोगों की, तो बड़ा मतलब अजीब सी चीजें देखने को मिलती है। अच्छा, सीरियसली? मतलब इतने तो यानी और ये प्रायोरिटीज की बात है, लेकिन खवातीन उसके मुकाबले में जो खवातीन होती हैं, ये नहीं कि मैं लेडीज हूँ और लेडीज का साथ दूंगी, और खवातीन के अगर मेल्स का कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको नहीं छोड़ती। जाहिर बात है, ताने मैंने देती रहती है साथ, लेकिन छोड़ती नहीं है। कहीं तो गुबार निकलेगा ना।
बिल्कुल ही फरिश्ता नहीं बन सकते, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से खवातीन इस मामले में जरा बड़े दिल की होती हैं, बड़े दिल की वो होती हैं, एक दफा सब्र अगर वाली किसी के साथ होती हैं। कनेक्ट हो जाएं, एक तो रिश्ता वो- बन जाए तो निभा वो लेती हैं उसको। निभाती हैं, तो आखिर तक निभाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल हर सही, बिल्कुल सही। मुश्किल अब भी जो face बात, अब करती देखिए हम बायस नहीं हो रहे, अब जो बात है सो है। हम अपने भाइयों की तारीफ भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसी हैप्पी नोट पे, क्योंकि एक घंटा हमारा गुजर गया, डॉक्टर से क्या कहना चाहेंगे ताकि वाइंड अप करूं मैं फिर? मैं ये कहना चाहूँगी जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम है बांझपन के हवाले से या जेंडर चॉइस के हवाले से, मेल बेबी कोर्स करना चाहते हैं जो लोग, वो मुझे वॉइस नोट छोड़ दें तो मैं खुद उनसे रब्ता कर लूँगी। बिल्कुल ठीक है जो जी। आप लोग वीडियो कॉल्स करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो प्लीज़ ना किया करें। वीडियो कॉल ना कीजिए, इनसे राब्ता कीजिए और हमें दुआ में याद रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।